جسمانی صحت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور صحت کا معیار کیا ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے ریاضی کے کسی فارمولے کی طرح 2+2=4 کے انداز میں کوئی بات کہنی مشکل ہے کہ ہم 2+2=4 کے انداز میں بتا دیں کہ یہ صحت ہے، یہ بیماری ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے جسمانی صحت کا مفہوم۔ گزشتہ لیکچر میں بات کرتے ہوئے جسمانی صحت کی اہمیت کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا سے لے کر آخرت تک کی تمام کامیابیوں کے حصول میں جسمانی صحت کا بہت زیادہ رول ہے اور بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ ہم جو بھی کارنامے سر انجام دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ہماری جسمانی صحت کا اچھی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے ہمیں پتہ تو ہو کہ جسمانی صحت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور صحت کا معیار کیا ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے ریاضی کے کسی فارمولے کی طرح 2+2=4 کے انداز میں کوئی بات کہنی مشکل ہے کہ ہم 2+2=4 کے انداز میں بتا دیں کہ یہ صحت ہے، یہ بیماری ہے۔ تاہم چند ایک باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی کے پاس جسمانی صحت کس حد تک ہے اور کس حد تک نہیں ہے۔ ان کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی بھوک نارمل ہو، یعنی نارمل انداز میں اس کو بھوک لگ رہی ہو، اس کا نظام انہضام صحیح کام، ڈائجسٹو سسٹم صحیح کام کر رہا ہو تو پھر وقت پر اس کو بھوک بھی لگے گی اور پھر جو کھائے گا وہ کھایا پیا اس کے لیے ایک طاقت اور قوت کا ذریعہ بھی، تندرستی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کی بھوک نارمل ہو، اس کو نارمل انداز میں بھوک لگ رہی ہو اور کھایا پیا مناسب انداز میں ڈائجسٹ ہو رہا ہو۔ دوسری علامت اس میں یہ ہے کہ انسان کی نیند بھی نارمل ہو۔ نیند بھی انسانی زندگی کے اندر اس کی صحت کو بنانے یا بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو نیند کا نارمل نہ ہونا، بندہ بستر پہ چلا جائے اور گھنٹوں نیند ہی نہ آ رہی ہو، یا پھر یہ ہے کہ ذرا سی آہٹ پر آنکھ کھل جائے اور پھر اس کے بعد کروٹیں بدل رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہے۔ صحت مند جسم جو ہوگا اس کو نارمل انداز کے اندر نیند آئے گی۔ جو انسان کی جسمانی ضرورت ہے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے، اتنی نیند انسان بھرپور طریقے سے لے رہا ہو تو یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ بھی صحت کی ایک علامت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کی عمر اور اس کے قد کی مناسبت سے اس کا وزن بھی مناسب ہو، نارمل ہو یا نارمل سے قریب تر ہو۔ اس کے قد کی مناسبت سے اور عمر کے حوالے سے جو بھی اس کا وزن میڈیکل سائنس کی روح سے ہونا چاہیے وہ ہو یا اس کے قریب قریب ہو۔ یہ جو بہت زیادہ موٹاپا ہے، پیٹ کا بڑے ہونا، یہ بھی پتہ نہیں کتنی بیماریوں کی بنیاد ہے۔ لہذا موٹاپے کا ہونا بذات خود بھی اس بات کی علامت ہے کہ جسم بہت زیادہ صحت مند نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کو کوئی بہت بڑی بیماری نہ ہو، کوئی ایسی سیریس بیماری لگی ہو کہ جس کو مینٹین کرنے کے لیے مستقل طور پر دواؤں کا سہارا لینا پڑ رہا ہو۔ جو زندگی مستقل دواؤں پر چل رہی ہے اس زندگی بیچاری نے آگے مار کے کیا سر انجام دینے۔ تو لہٰذا چھوٹی موٹی بیماریوں کا ہونا یہ کوئی صحت کے منافی نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی بیماریاں ایک زندگی کا نارمل روٹین کا ایک حصہ ہیں، وہ ہم میں سے ہر ایک کو ہوتی ہیں، لیکن کوئی بڑی بیماری ایسی نہ ہو کہ جو انسان کی زندگی کا جینے کا مزہ ہی کرکرا کر رہی ہو۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر حشاشت بشاشت پائی جا رہی ہو، اسے ایک طاقت کا، قوت کا، توانائی کا احساس ہو رہا ہو اور اس کے ذہن کے اندر نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہوں، اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک جوش و خروش اس کے اندر پایا جا رہا ہو، ذمہ داریوں کی ادائیگی کے حوالے سے، اور زندگی میں آگے بڑھنے، ترقی کرنے کی ایک امنگ اور ایک ولولہ اس کے اندر پایا جا رہا ہو۔ چونکہ صحت مند جسم کے اندر جب صحت مند ذہن ہوتا ہے تو اس میں پھر ایسی چیزیں آتی ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ یہاں ایک بات خاص طور پر سمجھ لیں کہ دیکھیں کہ اگر
عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ طاقت میں قوت میں کمی آنی ہوتی ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہے، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ 70-80 سال کی عمر کا شخص کی جسم کے اندر وہ طاقت اور قوت تو نہیں ہو سکتی ہے جو 18 20 22 25 سال کے اندر ہوتی ہے، تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، مگر اس کو نیچرل حدود میں رہنا چاہیے نا۔ یہ تو نہ ہو کہ 50 سال کا آدمی ہی اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کر رہا ہو اور بوڑھا دکھائی بھی دے رہا ہو۔ اور اس حوالے سے 2 باتیں اور بڑی اہم ہیں جو یاد رکھیں۔ نمبر 1، آج تک اس حوالے سے جو کچھ کھو چکے ہیں اس کا رنج نہیں لے کر بیٹھنا۔ قرآن کہتا ہے لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، جو کچھ چھن گیا ہے اس کا افسوس لے کر نہیں بیٹھنا۔ اور نمبر 2، فیوچر کے حوالے سے مایوس نہیں ہونا ہے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کہتا ہے جتنا بھی کچھ نقصان ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ ان ساری کمیوں کی تلافی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔